اظہار کی صورت آیا، سب نے یک لہجہ کہا قائد ملت آیا۔ جو غار ثور میں ساتھ رہے، وہ جو مدینے میں ساتھ رہے، وہ جو آخری وقت میں نبی کی آخری آرام گاہ میں بھی ساتھ ہے، جسے دنیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ آدم رب کے سوا، نور رب کے سوا، شیش رب کے سوا، یحییٰ رب کے سوا، زکریا رب کے سوا، یعقوب رب کے سوا۔ زمین و آسمان میں جو بزرگ برتر ذات ہے وہ نبی پاک کی وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ یہ اعلان ہو گیا کہ ہم نے ان کو نصاب پڑھا دیا، اب انہیں عالم بننا ہے۔ کرنے والے ہیں جو کسی نبی کے قدم پر سلوک کرتے ہیں وہی عالم ہے، اور وہ کون ہے؟ ولی اللہ۔ اس قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارے۔ قرآن نے جو دعوت تمام انسانیت کو دی ہے، اس دعوت کے یہ مبلغ بن جائے۔ حضور والا تشریف والا تشریف پناہ کے ساتھ گزارش کرتے ہیں۔ وہ نبھائے تو عجب کیا سوئی ہوئی تقدیر جگائے تو عجب کیا۔ حافظ و قاری تنویر حیدر محمد معراج مالیگاؤں۔ حافظ و قاری محمد خالد وارث محمد یاسین۔ حافظ و قاری ارباز جمیل خان یوپی۔ قاری محمد صالح مشتاق احمد، قاری محمد اسرائیل ابرار احمد، قاری تحفیظ الحسن محمد یونس، قاری محمد اسماعیل، قاری ابرار احمد۔ نعرہ رسالت حضور صاحب سجادہ، انتخاب حضور سرکار کلام، انتخاب حضور سرکار کلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم عظمت مصطفیٰ، جشن دستار بندی۔ بن کے نکلا ہے جو مختار کچوچا کا سفیر، جس کو سب کہتے ہیں میں خانہ ہے اظہار کا میر، جس کی دستار سے خالد کا امامہ یاد آئے، جس کے گفتار سے رومی کا زبانہ یاد آئے، جس کے کردار سے رازی کا فسانہ یاد آئے، جس کے افکار سے جامی کا ترانہ یاد آئے، جس کی مسند لگے بغداد کے منبر جیسی، جس کی پوشاک لگے غوث کے چادر جیسی، جس کی درویشی شہنشاہوں کے تیور جیسی، جس کی احساس کی گہرائی سمندر جیسی، اس کو اشرف کے لطائف کا مجلہ بولو، اعلیٰ حضرت کے صاحب کا مجلہ بولو، شاہ اظہار کی یادوں کا محلہ بولو، اشرفیوں کی محبت کا مسلح بولو، اشرفیوں کی محبت کا مسلح بولو، شاہ اظہار کی یادوں کا محلہ بولو، اشرفیوں کی محبت کا مسلح بولو، اے جمالی میرا محمود ہے ایسا محمود، بھی دیکھو وہ سراپا محمود، اس کو اظہار میں کچھ ایسا بنایا محمود، مجھ سے انگنت ایازوں کا وہ تنہا محمود، لیکن ہم میں جب وہ اشرف کی شرافت آیا، اوڑھ کے حضرت مختار کی کلعت آیا، کال میں ڈھال میں
اظہار کی صورت آیا، سب نے یک لہجہ کہا قائد ملت آیا، قائد ملت آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ لگائے نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی بیداری کا ثبوت دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات، ابھی آپ نے ایک حسین منظر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ چند بچوں کے سروں پر دستار حفظ رکھی گئی، باندھی گئی۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے ان بچوں کو، ان بچوں کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑی نعمت ہے، ایک بچہ جس گھر میں حافظ ہو جاتا ہے تو وہ ماں باپ کے لیے بھی خوش نصیبی کا سبب بنتا ہے، اور جس محلے میں یہ بچہ رہتا ہے اس کی بھی خوش نصیبی کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرات، میں آج یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ دستار جو باندھی جاتی ہے، چاہے وہ فضیلت کی دستار ہو یا حفظ کی دستار ہو یا قرت کی دستار ہو، عام طور پر ہمارا خیال یہ ہے فضیلت کی دستار باندھی، ہم نے کہہ دیا یہ عالم ہو گیا، یہ فاضل ہو گیا۔ ہر ادارہ یہی کہتا ہے، آپ بھی یہی کہتے ہیں، اسٹیج پہ بیٹھے علماء بھی یہی کہتے ہیں۔ جس دن دستار بندی ہوئی ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ عالم ہو گیا، لیکن سچائی یہ ہے دستار بندی سے عالم ہو جانے کا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے کہ جس کی دستار باندھ دی جائے وہ عالم ہو گیا۔ یہ جو دستار باندھی جاتی ہے صرف یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس بچے نے ہمارے مدرسے کے نصاب کی تکمیل کی ہے، ہمارے نصاب کو اس نے مکمل کیا ہے۔ یہ اس اعلان کے طور پر دستار باندھی جاتی ہے اور سند دی جاتی ہے کہ اس نے ہمارے مدرسے کے نصاب کو مکمل کیا، یہ عالم ہو گیا۔ یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے چونکہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، اگر ہے تو مجھے بتائیے۔ ہم نے تو یہ دیکھا قرآن کسے عالم کہتا ہے، نبی کا فرمان کسے عالم کہتا ہے، وہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ مروجہ طریقہ جو ہے عالم کہلانے کا، عالم کہہ دینے کا، جس کے سروں پہ دستار باندھ دی جائے وہ عالم ہو گیا، یہ صرف ایقان اور گمان کی بنیاد پر ہے کہ ہم نے دستار باندھ دیا یہ عالم ہو جائے گا، ورنہ سچائی یہ ہے قرآن کہتا ہے
رب کی نظر میں عالم کون؟ اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب یہ دستار باندھی گئی، یہ اعلان ہو گیا کہ ہم نے ان کو نصاب پڑھا دیا، اب انہیں عالم بننا ہے، انہیں عالم بننا ہے۔ جتنا خشیت الہی اپنے سینوں میں پیدا کرتے جائیں گے اتنے ہی منزلیں طے کر کے پھر منزل تک پہنچ جائیں گے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو ذمہ داری ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اصل میں ہمارے ادارے بچوں کو آگے کا نصاب بتاتے ہی نہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ علماء میں جھگڑا ہوتا ہے، علماء نہیں لڑتے، وہ لڑتے ہیں جو اصلاح کے مسافر ہیں، ابھی منزل پہ نہیں پہنچے ہیں، وہ لڑتے۔ جو منزل پر پہنچ جاتے ہیں وہ نہیں لڑتے۔ اور منزل پر کون لوگ پہنچے؟ نبی فرماتے کہ ہماری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں۔ کیا فرمایا نبی نے؟ رب فرماتا ہے کہ علماء وہی ہیں جو رب سے زیادہ سب سے ڈرنے والے ہیں، اور نبی فرماتے ہیں کہ ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبی کی طرح ہے۔ کس چیز میں کی طرح ہے؟ ارے نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس سے رب ہم کلام ہوتا ہے، یہ شرف کسی امتی کو حاصل نہیں ہے۔ کس چیز میں کی طرح ہے؟ آقا آپ نے فرمایا ہے کہ ہماری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں، تو آقا کس چیز میں کی طرح ہے؟ نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے، آپ کا فرمان حق ہے، لیکن وضاحت تو ہو جائے کہ کس چیز میں کی طرح ہے۔ وضاحت تو ہو جائے کہ کس چیز میں کی طرح ہے۔ تو کہا سنو اس چیز میں کی طرح ہے کہ امت محمدیہ کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر سلوک کرتا ہے۔ امت محمدیہ کا ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر سلوک کرتا ہے۔ قدم پہ سلوک کرنے کا مطلب کہ جو معجزات اس نبی سے ہوئے، تو جو ولی جس نبی کے قدم پر سلوک کرے گا وہ کرامات کی شکل میں اس کی زندگی میں نظر آئے۔ تو پتہ چلا کہ جو منزل تک پہنچتے ہیں، جو سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والے ہیں، جو کسی نبی کے قدم پر سلوک کرتے ہیں، وہی عالم ہے۔ اور وہ کون ہے؟ ولی اللہ۔ تو اللہ کے ولیوں میں کبھی جھگڑا دیکھا ہے کیا؟ علماء نہیں لڑتے، یہ ہیں علماء، یہ اولیاء کرام ہی علماء ہیں جی۔ یہ منزل کے مسافر نہیں، منزل پر پہنچ گئے تو ولی بن گئے، اور جو منزل پر نہیں پہنچا ہے وہ راہ کے مسافر، اس لیے جھگڑتے رہتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو آگے کا بھی نصاب دینا چاہیے۔ ہم نے تمہاری تربیت کر دی، سروں پہ دستار باندھ دیا، نصاب کی تکمیل ہو گئی، اب تم نے جو پڑھا ہے اسے اپنی زندگی میں عملی طور پر لاؤ اور اس سفر کو طے کرو تاکہ تم بھی منزل تک پہنچ جاؤ۔ جب یہ نصاب دیں گے تب تک بچے کوشش کریں گے۔ اب یہ حفاظ ہیں، انہوں نے حفظ کر لیا، اب ان کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی۔ آپ نے یہ اعلان کیا کہ ہاں ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو اپنے سینوں پہ محفوظ کیا، لیکن حافظ ہونے کا جب تک یہ حق ادا نہیں کریں گے، حافظ ہونے کا حق ادا کیا کرنا ہے کہ حافظ بن گئے، اس قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنواریں۔ قرآن نے جو دعوت تمام انسانیت کو دی ہے، اس دعوت کے یہ مبلغ بن جائیں، اس دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ جس دن اس ذمہ داری کو یہ پورا کریں گے، یقیناً یہ بھی اپنے جو قرآن
ہمارے سینوں میں اتر آیا اور بحمدی تعالیٰ ہم ٹھہرے ہوئے بھی ہیں اور سینوں میں ہم نے محفوظ بھی کر رکھا ہے. یہ بغیر فضل ربی کے ممکن نہیں ہے. تو ماں باپ خوش نصیب ہیں. جس محلے میں یہ بچے رہتے ہیں اس محلے والے بھی خوش نصیب ہیں جس محلے میں کوئی حافظ قرآن رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ بچے گھر سے نکلتے ہیں نا مدرسے آنے کے لیے حفظ قرآن کرنے کے لیے جب یہ نکلتے ہیں تو آسمانوں سے فرشتے اتر پڑتے ہیں اور ان بچوں کے سروں پہ اپنے پروں کا سایہ کر دیتے ہیں. اب تصور کیجئے جس محلے میں یہ بچہ ہے اس محلے میں ان کی وجہ سے فرشتوں کا آنا جانا ہو جاتا ہے. جس محلے میں فرشتے اترتے ہوں اس محلے میں رہنے والے بھی خوش نصیب ہیں. اور یہ اعزاز یہ فضل ملا کس سے؟ ان قرآن کے حفظ کرنے والے بچوں کی وجہ سے. اس لیے میں نے کہا کہ محلے والے بھی خوش نصیب ہیں. میں نے 2 شعر پڑھا. ایک تو اقبال کا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اس مقام پر اقبال بڑی مشقتوں کے بعد پہنچے تھے. بڑی خاک چھانی اقبال نے. اور پھر اس کے بعد جب یہ حقیقت دنیا تخلیق دنیا کچھ سمجھ میں نہ آئی تو آخر میں کہہ کر قلم توڑ دیا کہ بس اتنا ہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اور آپ کے لیے ایک بات کہہ کے جاتا ہوں شیخ سعدی کے شعر پر بس آپ مضبوطی سے پکڑے رہیے گمراہی سے بچے رہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ. آقا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کی ثنا آپ کے حق کے مطابق کر سکے. کیا فرمایا؟ ممکن ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ مشکل ہے. مشکل میں امکان ہے ہونے کا اور ناممکن میں امکان ہی نہیں ہے. آقا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کی ثنا آپ کے حق کے مطابق کر سکے. یہ بات کسی اور کی نہیں ہے حضرت شیخ سعدی کی. ان کی کوئی بات یہ دعویٰ ہے ان کا اس کی دلیل بھی ہوگی. دلیل کیا ہے؟ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ. آقا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کی تعریف آپ کے حق کے مطابق کر سکے. یہ دعویٰ آپ کا. اس کی دلیل تو پوچھو گے شیخ سعدی سے تو جواب دیتے نظر آئیں گے. وہ پوچھیں گے تم سے کہ یہ بتاؤ کسی کی تعریف کرنے کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اس کی حقیقت کی معرفت ہو. جب تک اس کی حقیقت کو آپ نہیں جانیں گے تب تک آپ اس کے حق کے مطابق اس کی تعریف نہیں کر سکتے. اب نبی کی تعریف نبی کے حق کے مطابق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی حقیقت کی معرفت ہو. اب نبی کی حقیقت کی معرفت مثال کے طور پر مجھے نہیں معلوم کہ آپ ڈاکٹر ہیں کہ حافظ ہیں کہ عالم ہیں کہ پروفیسر ہیں کہ لیکچرر ہیں. اب میں آپ کی تعریف کیا کروں گا؟ جو فارمل ورڈز ہیں جو عام جملے ہوتے ہیں تعریف کیوں کر دوں؟ آپ بہت اچھے ہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں. یو آر ویری ہینڈسم. آپ یو آر لکنگ ویری اسمارٹ. آپ دیکھ کے حق کے مطابق جیسی تعریف اس کی ہونی چاہیے کرنے کے لیے اس کی حقیقت کی معرفت چاہیے. جب تک حقیقت کی معرفت نہیں ہوگی تو اس کی تعریف اس کے حق کے مطابق نہیں ہو سکتی. حضرت شیخ سعدی نے فرمایا لا یمکن الثناء کما کان حقہ. اے آقا آپ کی تعریف آپ کے حق کے مطابق ممکن ہی نہیں ہے اس لیے کہ آپ کی حقیقت کی معرفت ہی نہیں ہے. کسی کو گمان تھا خیال تھا
کہ کسی کو نبی کی حقیقت کی معرفت ہو یا نہ ہو، لیکن ایک کو تو ہوگی، ایک کو ہوگی، وہ جو بچپن میں ساتھ رہے، وہ جو جوانی میں ساتھ رہے، وہ جو ہجرت میں ساتھ رہے، وہ جو غار ثور میں ساتھ رہے، وہ جو مدینے میں ساتھ رہے، وہ جو آخری وقت میں نبی کی آخری آرام گاہ میں بھی ساتھ ہیں، جسے دنیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ گمان تھا کہ اس صدیق اکبر کو تو ضرور معلوم رہا ہوگا، چونکہ یہی وہ ذات ہے جو بچپنے میں بھی ساتھ رہی، نبی کی دوستی میں بھی ساتھ رہی، نبی کی جوانی میں بھی ساتھ رہی، نبی کے سفر میں بھی ساتھ رہی، غار ثور میں بھی ساتھ رہی، ہر مشکل میں ساتھ رہی، کوئی جانے نہ جانے، لیکن صدیق اکبر کو نبی کی حقیقت کی تو معرفت ضرور ہوگی، لیکن جب ایسے صدیق اکبر کے سامنے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے صدیق اکبر تم میرے ساتھ رہے ضرور زیادہ ہو، تم سفر میں بھی رہے ہو، حجر میں بھی رہے ہو، غار ثور میں بھی رہے ہو، مکے میں بھی رہے ہو، مدینے میں بھی رہے ہو، اور آخری آرام گاہ میں بھی تم میرے ساتھ رہو گے، لیکن اس زیادہ ساتھ رہنے سے یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے میری حقیقت بھی سمجھ لی۔ آقا فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ خیال تھا کہ صدیق اکبر جانتے ہوں گے، لیکن جب نبی نے ابو بکر صدیق اکبر سے فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا، تو میرے پیارے جب رب کے سوا نبی کی حقیقت کو کسی نے نہیں جانا تو پھر نبی کی تعریف ان کے حق کے مطابق کرنا ممکن ہی نہیں جانا۔ رب کے علاوہ کسی نے نہیں جانا، تو رب کے علاوہ کی بھی ایک لسٹ بنا لو۔ آدم رب کے سوا، نور رب کے سوا، شیش رب کے سوا، یحییٰ رب کے سوا، زکریا رب کے سوا، یعقوب رب کے سوا، یوسف رب کے سوا، سلیمان رب کے سوا، صالح رب کے سوا، عیسیٰ رب کے سوا، موسیٰ رب کے سوا، ابراہیم رب کے سوا، نہیں ہے نا، سب رب کے سوا ہے نا۔ آؤ آقا کی بارگاہ میں، آقا آپ بھی تو رب نہیں ہیں، آپ بھی تو رب کے سوا ہیں، آپ بھی تو رب نہیں ہیں، رب کے سوا کسی نے نہیں جانا، تو آقا آپ بھی تو رب نہیں ہیں، رب کے سوا ہیں۔ کہنا کیا چاہتے تھا؟ یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ میں کیا ہوں وہ میں بھی نہیں جانتا، وہ تو صرف رب جانتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حضور صاحب سجادہ، رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو جس کی حقیقت رب کے سوا کوئی نہ جانے، اس کی تعریف اس کے حق کے مطابق ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ سعدی نے فرمایا لا يمكن الثناء كما كان حقه، ممکن ہی نہیں ہے کہ آقا کوئی آپ کی تعریف آپ کے حق کے مطابق کر سکے۔ ہم تو بس اتنا کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، خدا کے بعد زمین و آسمان میں کوئی بزرگ برتر ذات ہے تو بس آقا آپ کی ذات ہے۔ یہ کنتو پرنتو بٹ لیکن واٹ نو یہ سب کرنے والے لوگ اپنے گھر کی خبر نہیں ہے، جس کی معرفت رب کے سوا کسی کو نہ ہو اس پر گفتگو کرتے ہیں، اتنا اور کتنا کرتے ہیں۔ میرے پیارے بس اسے مضبوطی سے پکڑو، خدا کے بعد زمین و آسمان میں جو بزرگ برتر ذات ہے وہ نبی پاک کی ذات ہے۔ بس پکڑے رہو گے، بچے رہو گے۔